ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مختصر حمد و صلاة بعد زی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام بزرگوں دوستوں بھائیوں ساتھیوں عزیزوں میرے تو پہلے مولانا قاری محمد آصف میر صاحب تھوڑے ہی مرکز دے خطیب ہیں تھوڑے وسیب دے خطیب ہیں بڑا ہی شاندار جاندار خیر خواہی دے عنوان تے بیان فرما چکے اللہ عمل دی توفیق بخش انہاں تو پہلے مولانا قاری محمد ابراہیم صاحب وہ بھی تھوڑے علاقے دے وسیب دے انہوں نے گفتگو کی تھی اللہ تعالیٰ انہوں نے علم عمل سی برکت پاوے استاذ الخطباء جماعت دے امیر محترم خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری عبدالرحیم کلیم صاحب حافظہ اللہ الحمدللہ تشریف فرمائے انہوں نے زیر صدارت ایک پروگرام منعقد کیتا وینا پائے اللہ انہوں نے زندگی اچ برکت پاوے جنہ دوستہ نے آج دی بزم سجائی ہے جنہ تعاون کیتے جنہ ساتھیاں نے مفید مشورے دیتے جنہ نے وقت دیتے جڑے جڑے دوسرا احباب تشریف گھرنا جو اللہ سب دی تشریف آوری سب دی محنت کو کوشش کو کاوش کو تمام جماعتی احباب دے پیار اللہ سونا اپنی بارگاہ قبول فرماوے نبی کریم علیہ السلام جڑے ویلے مشکل ہے آپ ازمائش ہے آپ تکلیف ہے غم زدہ آپ غمگین حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت حضرت عمار بن یاسر دے خاندان دی شہادت آل یاسر دی شہادت حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو تکلیفاں عزیتاں مصیبتاں نبی کریم علیہ السلام دی ذات گرامی دے جیڑا ایمان آنے ہاں ان دی کیفیت ہے ان دی کہ او ظلم و ستم دی چکی ہے پس دہا مکہ دے جڑے مشرک اور کافر ہونے ہیں او نوے مسلمان ہومان علیکم عذیت لینا تکلیف لینا ازمائش مبتلا کرنے ہیں
نبی کریم علیہ السلام کو جادوگر شاعر مجنون ساحر آکھیا وینا قسم و قسم دے اعتراضات اور آپ تے قسم و قسم دیاں تنقیداں کیچاں وینا آپ اگر سجدے دی حالت وچ ونجے نا تے اٹھ دا اونٹ دا اوج چا کے چند لوگ رل کے نبی علیہ السلام دے مقدس اور پاکیزہ وجود تے سٹ دینا یعنی آپ کو تکلیف دیون دی کوشش کیتی ویندی ہے نبی کریم علیہ السلام دی گردن مبارک کپڑا پا کے واٹ دیتا وینا اپنے بھی بیگانے تھے ودیان دوست بھی دشمن تھے ودیان سارے اعتراضات کرندیاں سارے اچھا نہ سمجھ دیاں کچھ یہ جن لوگ ہن جڑے دلوں وچوں نبی کریم علیہ السلام نال محبت کرندیاں لیکن ازمیشیں دے ڈر کے بعض دفعہ وہ بھی اظہار نہ کرندیاں وقت دی انتظار آئی نبی کریم علیہ السلام اکثر ہی میں رنجیدہ رہ ویندیاں غم زدہ رہ ویندیاں آپ نے ایک واری جب آپ دی رنجیدگی اور آپ دی غم زدگی اور آپ دی پریشانی اور آپ دا جڑا علم جڑے ویلے زیادہ تھے آپ دی پریشانی اضافہ تھے آپ نے رات دے آخری حصے اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ اپنے دامن کو پھیلایا دست دعا دراز فرمائے اپنے اکھاں وچوں آنسو بہائے اور اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دعا فرمائی اللہم ایّد الاسلام بعمر اللہم ایّد الاسلام بعمر اللہم ایّد الاسلام بعمر کیفیت عجیب ہے وہ پہلے تساں سن چکے ہو کہ ہر پاسے زیادتی ہے نبی کریم علیہ السلام نے رات آخری سے اللہ سونے دی بارگاہ دعا فرمائی روندے ہوئے اے پروردگار میرا یقین ہے تو اللہ ہوتیں ہدایت نصیب نہیں کرنا جیتیں تیرے کے ہدایت دا سوال نہ کیتا ونجے اے اللہ میں سوال کرنا میں دعا کرنا کہ مکہ دے اندر دو جوان ایک ہشام دا بیٹا عمرے یا خطاب دا بیٹا عمرے این میم را اگر واو اگو پویج ونجے تے عمر پڑھی نران دے عمرو نہیں پڑھی نران دا اگر واو نہ ہوئے تے عمر پڑھی نران دے عمر بن ہشام عمر بن خطاب عمر بن ہشام ابو جہل جنائی حضرت عمر امیر المومنین عمر دینا کہ تساں واقف ہو اے پروردگارا حضرت خبیب دی شہادت حضرت بلال دا کرم ریت لیٹنا حضرت آل یاسر دے خاندان دیاں قربانیاں حضرت عثمان غنی دیاں عزیتاں جیڑا دائرہ اسلام جو داخل ہوئے مصیبتیں کے دو چار تھیں اللہ سونے ہوں میں نبی تیرے سامنے دعا پیا کرنا اگر اسلام دی مدد کرنی ہے اگر دین دی مدد کرنی ہے اگر دین دا پرچم بلند کرنی پروردگارا اے دو جوان جنہیں دلیری بڑی ہے جنہیں فقاہت بڑی ہے جنہیں سمجھ بڑی ہے ایک ہشام دا بیٹا عمر یا خطاب دا بیٹا عمر اللہ اسلام دی خاطر انہا دو جوانہ دے وچوں ایک جوان کو ہدایت نصیب فرما تاکہ اسلام دا بول بالا رہے چون تیری ہے میں دو نہ رکھیں اگو تیری مرضی جیڑا چچونا کیونکہ دل دی کیفیت تو جاننا ہی میں نہیں جاننا اتنے کو پتہ ہے اللہ ایک ہشام دا بیٹا عمر ہے بیا خطاب دا پتر عمر ہے یہ دوہیں دا بڑا روب ہے پورے لوگیں انہیں دے اگو کوئی نہیں ٹیک سکتا انہیں دوہائیں دے اگو کوئی نہیں انہیں دو وچو ایک تروڑ چا میں کو جا دے ایک دے چا میں ولا مدد تھی سے دے اسلام دی نبی کریم علیہ السلام دعا کی تھی ہے عام بندہ دعا کرے اللہ عام بندے دی دعا رات نہیں کرے تو جڑے ویلے دعا امام کائنات نے کی تھی ہوئے ہی وستے آکھنا لے آدن سارے صحابہ مرید بن کے ہیں کہ حضرت عمر پاک
بار مراد بن کے آئے اللہ دے نبی دی دعا بن کے آئے نبی کریم علیہ السلام دی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے تے قتل دے ارادے نالن لیکن آ کر کے اسلام قبول چاکیتے نے اللہ نے ہدایت نصیب کر دیتی ہے لوگیں ہیں کیا حضرت عمر اندے پین امام کائنات تشریف فرمان آپ نے فرمائے آمن عمر کو تو آپ کو نہیں پتا عمر اپنی مرضی نال نہیں پیاندہ آج عمر میں امام کائنات دے اکھا میں جو لکھتے ہوئے آنسوں دی قیمت بن کے اندہ بے تو آپ کو نہیں پتا عمر آج ہدایت دا شاہکار بن کے اندہ بے تو آپ کو نہیں پتا آج عمر ہدایت دا راز بن کے اندہ بے حضرت عمر ہے بیت اللہ دا دروازہ کھولا گئے حضرت عمر ہے آزان دی آوازاں گونجاں حضرت عمر ہے اسلام دا بول بالا ہویا حضرت عمر ہے اللہ نے دین کو عزت عطا فرمائی امام کائنات تے مکے آجے پابندیاں دائے ہویا کہ تو سب بیت اللہ جنوے آ سکتے لیکن جڑے ویلے حضرت عمر آ گئے کہیں دی جرت کہنا آئی کوئی دی کیا مجال کہ عمر دا مقابلہ کرے اللہ پاک نے عمر دے ذریعے لوگان دے اندر طاقت پیدا کر دیتی ہے اللہ نے عمر دے ذریعے اسلام کو عزت نصیب فرما دیتی آگئے دیکھ سو میں مختصر موسم تورے سامنے آگئے اسلام ہوں دیکھی ذرا عزت ملی والرفت ملی مشاہد پیا کر رہا برکت ملی وطن مقام تے مرتبے سبحان اللہ ذرا سونی ذرا دین انہاں دا بے مثال علم انہاں دا بے مثال ایمان انہاں دا بے مثال غیرت انہاں دی بے مثال تقوی انہاں دا بے مثال انہاں دا خشوع و خضوع بے مثال کیڑی بات آگئے تو چھا گئے رب نے والا اللہ پاک نے بے مثال بنا لیتا ذرا غور کریں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں خواب لٹھے میں دکھائے ذرا میں خواب لٹھے میں بندے چولا پاتی ودین ایک بندہ چولا پاتی ودائی جہدہ چولا نافتا کئی باز بنجنہ چولا گوڑیاں تا کئی باز بنجنہ چولا گوڑیاں دی تلوی پنی تا کئی میں خواب لٹھے ایک بندہ ایسا جہدہ چولا اتنا لمبا کہ چولے کو کھیل کے ٹوڑدا ودا او کون آئی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ نے انہاں کو جڑا وڈا چولا پوایا آئی جڑا لمبا کھیل کے ٹوڑدے ودین صحابہ کرام دن اللہ دے نبی تسا خواب لٹھے وے خواب دی کیا تعبیر ہے آپ نے فرمائے چولے کے مراد اسلام ہے چولے کے مراد دین ہے ہر بندے کے دین ہے کہیں کے دین ناف تک کہیں کے دین گھوڑے تک کہیں کے دین پنی تک کہیں کے دین شارہ کے کہیں کے دین سیر ہے کہیں کے دین کلو ہے کہیں کے دین مانے کہیں کے دین کتنا ہے لیکن اللہ پاک نے عمر بن خطاب کو اتنا دیندار بنائے کہ ان دے اندر اللہ نے دین وافر عطا فرما دیتے چولے کے مراد دین یہ عمر پاک دا دین ہے دینداری کتنی ہے اتنی دینداری نبی سے گواہی دینے پر میں شارٹ پیا کرنا دکھایا میں ذرا اگلی گال سن نبی کریم علیہ السلام فرمایا میں خواب لٹھے میں گنڈ بدھنے جلو میں خواب لٹھے میں تے میرے سامنے کھیر دا پیالہ پیش کیتا گئے میں وہ پیالہ پیتے والے جڑا کھیر بچے میں حضرت عمر کو لٹھے میں تے حضرت عمر نے بھی پیتے حضرت عمر نے اتنا پیتے دودھ کہ حضرت عمر دے ہتھاں دے انگلیاں دے ناخنے وچوں دودھ پیا نکلدا صحابہ کرام دے اللہ دے نبی خواب دی کیا تعبیر ہے امام کائنات نے فرمایا دودھ کے مراد علم ہے حضرت عمر پاک کو اللہ نے علم دا بھی ماہر بنا چھوڑے دین بھی کمالا علم بھی کمالا اور ایمان دی بات سن تیجی حدیث صحیح بخاری دی سناون لگا وہ پہلیاں دوئے حدیثاں بھی صحیح بخاری ہے یہ حدیث بھی صحیح بخاری ہے امام کائنات نے فرمائے پہلے دورے چھک بندہ ڈاند حقلی ودا پہلا حقلی ودا چڑے ویلے ڈاند
داند ٹرے جے تھک پے داند دی کنڈ تے چڑھ بیٹھے صحابہ کرام سن دے بیٹھے امام کائنات نے فرمائے جڑے ویلے داند دی کنڈ تے چڑھے داند اپنی گچی مروڑ کے پشتے دیکھ کے آدھے وے اللہ دے بندیا اساں سواری واسطے نہیں پیدا کیتے گئے صحابہ حیران داندی بلا لینے نبی سی فرمائی وینا داند علائے صحیح بخاری میں اصل تو اپنے حضرت عمر پاک را ایمان پیارا سکتا اے او عمر ہیں جنہ دے دین اسلام دی گواہی آمنہ دے لال نے دیتی ہے جنہ دے علم دی گواہی در یتیم نے دیتی ہے اے او عمر ہستی ہیں جنہ دے ایمان دی گواہی بھی حضرت جناب محمد پاک نے دیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اے تریجی حدیث ہے ایمان دی گواہی ہے اے جنی ودی ہستی آئے یا دین دا پتہ کہنا یا دینداری اتنا کہ نبی پاک وحی دے ذریعے اللہ دی وحی دے مطابق ہی بولیں دے آپ دینداری دیاں تعریفہ پہ کر یا بات علم دا پتہ کہنا جڑے ویلے علم آئے علم دیاں تعریفہ امام کائنات پہ کرنا ایمان دی بات صحابہ آدھنا سا بیٹھے آسے نبی سے فرمائے داند اللہ پائے تے ڈٹھنے نبی سے لوگیں دے چہرے کے تعجب کی تھی بیٹھن بلا ایک دوجہ کو دیکھ کے آکھن پکن داندیا لیندے توں دا سوئے داندیا لیندے نبی کریم علیہ السلام حکیم علومتن آپ نے چہرے پڑھ گدن کے لوگ اعتراض پہ کرنن یا تبصرہ پہ کرنن آپ نے فرمائے جیا تو ساتھے بیٹھے ہو سو بلا داند بھی لیندے یا نہیں میں آمنہ دلال دا ایمان ہے داند نے علائے میرے نال ابو بکر صدیق دا ایمان ہے داند علائے ابو بکر صدیق دے نال میرے یار عمر دا بھی ایمان ہے داند علائے صحابہ کرام اساں سجے کبے ہر بندے دی شناخت کیتی ہے ہر پاسے ڈٹھے سے سارے صحابہ موجود ہیں لیکن جناب ابو بکر موجود کرنا جناب عمر بھی موجود کرنا انہاں دا ایمان میرے نبی کو اتنا پسند آیا اللہ دے نبی کو پتا دنیا مننے نہ مننے میری داند علی گال ابو بکر بھی منے سی تے عمر بھی منے سی اللہ دے پاک پیغمبر نے انہاں دی غیر موجود کیے جو انہاں دے ایمان دی گواہی دے چھوڑی سمجھ آئیے نہیں آئی دین بے مثال شولے علی گال علم بے مثال دودھ علی گال ایمان بے مثال داند علی گال میرے خود چوتھی حدیث یہ بھی صحیح بخاری حضرت ابو ہریرہ راوی رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ السلام فرمایا خواب ڈٹھے ایک مکان ہے بلے سوئی میں خواب ڈٹھے ایک مکان ہے بڑا سونا مکان ہے دیکھو میرے ذرا بڑا سونا مکان ہے تے میں ڈٹھے ہوں مکان دے وچ ایک عورت بیٹھی ہے وضو کریں دی ایک عورت مکان ہے وضو کریں دی بیٹھی ہے میں ڈٹھے میں تے نبی کریم علیہ السلام فرمائے میں خواب جامی میں حضرت جبریل کے پوچھے ایک کہندا مکان ہے اے جڑا وڈا پلازا اے جڑی وڈی بلڈنگ ہے کہہ دیے جیندے گھر جیندی بلڈنگ ہے عورت وضو بیٹھی کریں دی جبریل کون ہے کہنا مکان ہے صحیح بخاری دی حدیث ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے میں کچھ جبریل نے جواب دیتے اللہ دے نبی اے مکان جنت والا جڑے مکان چبی بھی وضو بیٹھی کرنی ہے اے مکان تھوڑے یار حضرت عمر بن خطاب دائے رضی اللہ عنہ دینداری بے مثال علم بے مثال ایمان بے مثال جنت داخلہ بے مثال اللہ دے پاک پیغمبر جڑے ویلے آئے آپ نے فرمایا معراج تو جڑے ویلے واپسی آئے بلکہ آپ نے خواب جڑے ویلے بیان کیتا آپ نے فرمایا عمر میرا دل آدھا میں تیرے مکان چپیر رکھاں داخل تھی ماں تے اندر ونیا لیکن میں کیا کراں عمر میں تیرے گھر چ داخل نہیں ہویا اللہ دے نبی کیوں نہیں داخل ہوئے آپ نے فرمایا ذکر تو غیرت کا عمر تیری للکار یاد آ گئی ہے
عمر تیری غیرت یاد آ گئی ہے، عمر تیری دلیری یاد آ گئی ہے، عمر تیری شجاعت یاد آ گئی ہے، عمر تیرا پاس امیر ہونا یاد آ گئے، بغیر اجازت دے کہیں دے گھر ویندا بھی نہیں عمر، تے اپنے گھر چی بغیر اجازت دے آون نہیں رہا، اے عمر میں خود تیری غیرت یاد آ گئی ہے۔ حضرت عمر رو پے ادن اللہ نبی آغارن انکا یا رسول اللہ، بھلا میں تورے نال کی میں غیرت کرا، میرے گھر داخل تھی ہوا، قدم رنجا فرماوا، میرے گھر بہار آونیا، امام کائنات نے حضرت عمر دی غیرت دی دلیل بھی دے دیتی، غیرت والا دلیر، غیرت مند عمر، علم والا عمر، دین والا عمر، ایمان والا عمر، اللہ دے پاک پیغمبر دی 5ویں حدیث تیرے سامنے پیش کرن لگا۔ امام کائنات نے فرمائے پہلے دور چا محدث ہوندے ایک ہوندے محدث حدیث بیان کرنے والا، دال دے تلے زیر محدث حدیث بیان کرنے والا، بیا ہوندے محدث جنہ وضو ترٹ ونجے، بیا ہوندے محدث دال دے ہوتے زبر۔ نبی کریم علیہ السلام فرمائے ہر نبی دے دور چ کوئی نہ کوئی محدث رہ گئے، میری امت چ اللہ نے محدث عمر بن خطاب کو بنائے، ہن تو کو دسے نا محدث صادق ہے کوئی غور کریے۔ امام کائنات نے فرمائے ہر نبی دے دور محدث رہ گئے، میرے دور چ میری امت محدث عمر، میرے دیکھو محدث ڈال دے ہوتے ہیں زبر، محدث کو آدن محدث نہیں آدھا پیا، محدث حدیث بیان کرنا والا، محدث ڈال دے ہوتے زبر، محدث کو آدن ہن آنکھوں تے دسنے محدث 5ویں حدیث محدث کو آدن جی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت دا محدث حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے۔ محدث دا معنی کیا ہے؟ ایسے بندے کو محدث کیا ویندے جیڑا بندہ اپنی رائے دے وے تے جندی رائے کو اللہ شریعت بنا دے وے، انجے بندے کو محدث کیا ویندے جیڑے بندے دے مشورے کو اللہ دین دی شامل کرے، جیڑے بندے دی رائے کو اللہ شریعت چا بناوے، یہ کو محدث آدن۔ حضرت عمر و جوان ہے جیڑے ویلے رائے دے ویا مشورہ دے ویا، اللہ پاک حضرت عمر دی رائے کو دین چا بنے دائی، صحیح حدیث ہے مشورہ پڑھن آکھن لگن اللہ دے پاک نبی جیڑا بیت اللہ دے کریم مقام ابراہیم کھڑا ہویا ہے، یہ جیڑا تسا جالا دے دے ہو، یہ جیڑا تسا دے دے ہو یہ بند تھیا ہویا، جے کو مقام ابراہیم آدن جندے وچ پتھر موجود ہے، ایسا پتھر جڑے پتھر تے حضرت ابراہیم نبی دے پیر دا نقشہ ہے، یہ پتھر دی کیا کہانی ہے؟ جڑے ویلے بیت اللہ دی تعمیر پئی تھی دی گئی، حضرت ابراہیم نبی دیوار اونچی پہ کرنے مستری دا کام پہ کرنے تے حضرت اسماعیل مزدوری دا کام پہ کرنے، حضرت ابراہیم نے اتے تھیمن لگے کیونکہ دیوار اونچی تھی نہیں دی گئی، پتھر دے اتے اپنا پیر رکھے نے، اللہ پاک دا کرنا ہے جاؤیا موجزے دے طور تے اے پتھر جڑائی لفٹ بنیا گئے، پتھر جڑائی گو بنیا گئے، اپنے آپ پتھری میں اتے چلیا دینا، حضرت ابراہیم نبی اتے تھے میں وانی کے وار دے میں وقت تلے لیا میں ولا چاہنا ولا پتھر تے اپنا پیر رکھنا ولا پتھر اتے تھیا دینا، جو پتھر مقام ابراہیم علیہ جالج موجود ہے وہ پتھر آج نشانی ہے حضرت ابراہیم نبی دے موجزے دی، آج بھی انہیں دے پیر حالانکہ پتھر دے ویچ پیر دا نشان نہیں ہونا، حضرت ابراہیم اللہ نے اے جری طاقت اے جلا جذبہ رکھا ہا جڑے ویلے پتھر دے اتے پیر رکھے نے، پیر پتھر دے ویچ ہی میں گھوپ گئے، جی میں کارے چ پیر گھوپ ویندہ راندے، آج بھی نشان موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ
وعدن اللہ دے نبی میڈا دے اللہ دے اسا مقام ابراہیم دے پچھو وانج کے اسا کو دو رکھتا پڑھنا چاہی جائن حضرت نبی پاک دن عمر تیری رائے اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن میں اپنی مرضی نہیں کر سکتا اللہ دی مرضی ہے امام کائنات جہاں بیٹھے ہوئے ہیں حضرت عمر بھی بیٹھے ہوئے ہیں الفاظیں تے غور کر حضرت عمر دن نتاخذو من مقام ابراہیم مصلی اللہ دے نبی ایسا مقام ابراہیم کو نماز دی جگہ نہ بناؤں نتاخذو من مقام ابراہیم مصلی اللہ کریم نے فرمائے واتخذو من مقام ابراہیم مصلی تو سمید چکرج بیٹھے کین میں گنو بیٹھے چوکھی آ چکی ہے تو راندی چوکھا ہے پہلے تو میری کوشش آئی کہ میں جلدی جلدی کو ٹاپ گیر لا کے نا مقامہ میں موسم بارش ہے لیکن لگ دے توڑا ارادہ ہے زیادہ سنتے ہیں سن دے ہو نا سن دے ہو اے ساریاں باتاں اے پنجویں حدیث والے سامنے محدث علی پیش کر کے نا اے ہون در اگلے مقام قرآن چو سن اے پانچ حدیثاں صحیح ہون اگلے مقام قرآن چو نتاخذو من مقام ابراہیم مصلی اے الفاظ حضرت عمر دے رب نے کینجی سونی تائید فرمائی الفاظ بھی ہوئے اللہ دے نتاخذو من مقام ابراہیم مصلی سونا دیر کیڑی بات دیئے جیڑی رائے عمر دیتی ہے اساں عمر دی رائے کو فیصلہ بنا آگ چھوڑو سارے آگ چھوڑو ایک بار محدثو کو آدن جڑا رائے دے وے جنی رائے کو اللہ دین بڑھا یہ پہلی رائے اگلی بات تو سن حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے حاضر ہوئے اللہ دے پیغمبر دے کٹھے مدینے دیاں انصاری عورتاں بیٹھے ہوئے حضرت عمر نے دروازے کو دستک دیتی سلام پیش کیتا جو ہی حضرت عمر دی آواز آئی جڑیاں انصار عورتاں یہی میں بھاج کے لگیاں گئے کچھ عورتاں سجے پاسے دوڑ گئے کچھ عورتاں کھبے پاسے دوڑ گئے امام کائنات مسکراون لگ گئے جڑے ویلے دروازہ کھول گئے حضرت عمر آ گئے اللہ دے نبی مسکران دے بیٹھے ہیں حضرت عمر آ دن اللہ دے نبی خیریت ہے کیوں مسکران دے بیٹھے ہو وجہ کیا ہے حضرت سیدنا نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے اے میرا یار عمر تے کو دیکھ کے اے انصاری عورتاں بھاج گئے تیرا نام سنو تیرا دیکھو میرے دیکھو تیرا نام سن کے پتر پکت نہ چلا بچے جیونے بلکل میں تو آکھا ہی کہیں نہیں بچے نہیں بلکل بیٹھی ہو جائے کوئی جتنا جگہ ملتی کیونکہ ساری عادت ہے جے تک گال دی تحقیق تے ٹوہ تک نہ منو تک چاس نہیں آتی کوئی رووے ہی صحیح نا ولا پتہ کرنے بے کیوں پیا رون دے کوئی کھلے ولا ہی پتہ کرنے کیوں پیا کھل دے یعنی سارے چے کوئی مصیبت کوئی بیٹھے ہی پتہ کروں کیوں بیٹھے جے اچھا کھڑا تھی کھڑے وہ پوچھو اسے کیوں کھڑا تھی اور جیڑا آئے جے تک پوری وانڈ نہیں سے کر دینا بھی یہ مسجد آیا کیوں ہے او تک دے اساں توجہ ہٹائی بھی کئی بہرحال اللہ تو کو جزائے خیر دے وے تواڈی محبت ہے ماشاءاللہ اللہ تو کو برکت دے وے میں عرض کیتے حضرت عمر رائے دیں اللہ عمر دی رائے کو دین بنے دا بولو کیا بنے دا بولو یار کیا بنے دا دین یہ پہلی بات نسیم مقام ابراہیم تے دوسری بات سے غور کر حضرت سیدنا عمر آئے اللہ دے نبی کیوں بیٹھے مسکرا دے ہو فرمایا عمر تیرا سلام سنے عورتاں بھاج گئے عورتاں حضرت سیدنا عمر آدھے اللہ دے نبی کی چی گالے توڑے نال بیٹھان توڑا ڈار کہنا نے میرے کے نرگن یہ عجیب گالے اتھون میں جملہ لینا پیا یہ جملہ ظاہر نہ کریں حضرت سیدنا نبی کریم علیہ السلام فرمائے عمر تو کے جنگا نہیں کرنے جو عورتاں تیرے کنے بھجن رہا آتے کو میں نے ساتھ تیرا فضل کتنا ہے جی
جی اللہ دے نبی فرمایا تے بیچاریاں عورتاں تے کوئی ایک بھی گل دساں جی دس فرمایا جنے ویلے سونے ہو اے میرا یار عمر تو ٹردا وداؤں تیرے پیریں دی آواز سن کے شیطان بھی بھج ویندے عورتیں دا کیا قصور ہے شیطان بھی بھج ویندا راندے عمر دا نام سن کے شیطان بھی بھج ویندا راندے شیطان کے پوچھانے تیری عمر کیا ہے وہ ہے کہ میرے سامنے عمر دا نام گدا کرو عمر کفر واسطے ننگی تلوار عمر جڑیاں حضرت عمر شیطان واسطے ڈراونا خوابن حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پے آنکھن لگن اللہ دے نبی کے جب کرنے ہو آپ نے فرمایا تیری غیرت بے مثال تیرا دین بے مثال تیرا ایمان بے مثال تیرا علم بے مثال عمر تیرا تقوی بے مثال تیرا روب بے مثال تیرا دبدبہ بے مثال اللہ پاک نے تے کو بڑی عزت لیتی ہے شیطان بھی تیرے قدمہ دی ٹھاپ سن کے بھج ویندا راندے حضرت عمر دن اللہ دے نبی میرے دل دی ایک آواز ہے اگر ناراض نہ ہو وہ میں ذکر کر دیواں آپ نے فرمایا ذکر کر ادے اللہ دے نبی نے بی بی کو آنکھوں پردہ کیتا کرن بیبیاں کو آنکھوں آج دے بعد ذرا چہرہ لکامن بس میں عمر برداشت نہیں کر سکتا پردہ جا کہنا آیا انصار عورتاں بیٹھا اپنے بیویاں کو سارے ماما کو ہی آنکھوں سارے کو آنکھوں پردہ کرن میں عمر دی میں نکی جی آواز آئی نبی کریم علیہ السلام فرمائے عمر تیری رائے تو چنگی ہے لیکن تیرے کو پتہ ہے قرآن شریعت دین تے اللہ دے واسطے چھے میں کیا کر سکتا جب تک اللہ کا آرڈر نہ آسی نبی کریم علیہ السلام میں بیٹھے ہوئے حضرت عمر محدثنی امت دے رائے دینا اللہ رائے کو قرآن چا بنے گا اللہ پاک نے فرمائے میرے پیغمبر دیر کرن دی لوڑ نہیں یا ایوہ النبی کل ازواج کا و بنات کا و نساء یدنین علیہن من جلابیبہن اے میرے پیغمبر حضرت عمر دی رائے سادہ فیصلہ ہے حضرت عمر دی رائے ساکو پسند ہے اے سونے پیغمبر تو ساکھ لے ہو اپنے بیوی کو بھی آکھ لے ہو اپنے بیٹے کو بھی آکھ لے ہو تے مومنہ دے عورتیں کو بھی آکھ لے ہو آج دے بعد پردہ کیتا کرن حضرت عمر نے پردے دی رائے دیتی ہے رب نے شریعت بنا دیتی ہے اچھی آنکھوں تذکرہ عمر دا سن جیں ایمان ٹھردا پے وددا پے یا گھڑدا پے جے گھڑدا پے تو والے پیچھے میرا قصور کوئی نہیں ہے نا پاک باز لوگیں دا ذکر تھی گئے ایمان آجنا ایمان ود دے آکھو ایمان بولو بھئی حضرت عمر دے اسلام سے بڑے احسان ہیں حضرت عمر دے سارے اٹھے بڑے احسان ہیں تیری اسلامی تاریخ حضرت عمر دی برکت نال اتنے میں عدالتہ حضرت عمر دی برکت نال اے ڈاک سسٹم حضرت عمر دی برکت نال اے پولیس تے تھانے دا انتظام حضرت عمر دی برکت نال حضرت عمر دے سارے اٹھے بڑے احسان ریاست انہوں نے اسلامی ریاست دا وجود حضرت عمر دی برکت 22 لاکھ مربع میل دی حکمران حکومت کی دیئے مسجد اقصی دے فاتح بیت المقدس دے فاتح ایران دے فاتح عراق دے فاتح کیسر و کسرا اوویلے تے دور دی گالے آج بھی ایران عراق اچ بے کے عمر دا نام سنن تا کمپن لگ ویندن ایکو آدن حضرت عمر رضی اللہ عنہ جڑے آج بھی نام سن کے کمبن پانچ حدیثہ پہلے تک کو سنا چکا اللہ نے عمر دے ایمان دی نبی دی زبان سے ذریعے گواہی دیتی ہے اسلام دی علم دی ان قرآن جیڑی رائے دے میرا اللہ کیا بنا دینا بولو یا میں تو کوشش بیٹھا کرنا بھی میں بالکل سہائی نہ گننا تاکہ تیرے ایمان جیزا فجی ذکر ہے جی ہستی دا ہوئے کہ میں ٹھٹا مٹھا رہے ونیا نامناسب ہے تریجی بات سن رہا ہوں اتھو سنی دلو
نبی کریم علیہ السلام عبداللہ بن ابی کو جان دے ہو وہ عبداللہ بن ابی کو رئیس المنافقین جڑا ہے داڑھی شاڑی ہوندی پوری آئی سارا کچھ نمازاں ہی پڑھدا ظہر جماعت نال عصر جماعت نال مغرب بھی جماعت نال عشاء کو کہنا لبدا فجر کو کہنا لبدا این واسطے نبی سی فرمائے جڑا عشاء تے فجر دا مسجد نہ لبھے وہ کون ہے ہاں جڑا عشاء تے فجر دا مسجد نہ لبے وہ کون ہے ظہر پہ پڑھی دی ہے تاکہ مارکیٹ کو پتہ لگے عصر پہ پڑھی دی ہے مسجد میں نہ پے انہیں اٹھا جو ہے وہیں ٹونگ جلے تاکہ مار کے سارے کو پتہ لگے جو نمازی ہے مغرب بھائی کو جو سوچ لا سارے دے سامنے وضو ودا کردا تے نماز ودا پڑھدا عشاء تھئیے گھوم فجر تھئیے گھوم میں کنے اکثر لوگ پوچھدن میں تے دوستاں کو آدھا نا اگر تساں پکا نمازی دیکھنا ہوئے نا فجر دی نماز اٹھا کرو جیڑا آج دے چھوٹے راتیں دے باوجود بھی فجر دی نماز جماعت نال پڑھ دے او پکا نمازی باقی نماز ساری اللہ قبول کرے تھے اللہ دے کو دیر فرمایا کہ عبداللہ بن ابی میرے ڈکھا اما عائشہ صدیقہ تے بہتان لامڑا جندی پوری کمانڈ کی تھی آئیوں پوری جائیں بہتان لایا نا انہیں دی پوری کمان سنبھالیا نبی سے گلو کھڑیتا بڑیاں عزیزاں دی چاند لیکن انہا پتر جڑا انہا نام ہی عبداللہ او صحابی رسول رضی اللہ عنہ میرے ڈکھا آخر مر گئے تے آگئے صحابی یعنی انہا پتر ادھے اللہ دے نبی میرا ابا فوت تھی گئے میرا دل دے تساں آپ اپنے ہتھے نال میرے ابے کو غسل دے ہوا ارڑے خواندرہ حکمت بھی بڑی چیز ہے حکمت قربان تھی میں اپنے نبی دی حکمت میں کو سکا بھیرا تقریب دیتی بدا ہوئے میں اندھے جنازے نہیں وینا میں اندھے نیڑے نہیں وینا زندگی ساری میرے نبی کو ستا ایسی صحابی آدھیں اللہ دے نبی میرا ابا تو آپ میں کو پتہ ہے تو آپ کو تکلیف کرنا لیکن میرا دل دے غسل شفقت تھی سکتا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تیاری کر جو میں تیرے ابے کو غسل لے امام کائنات نے آ کر کے اپنے ہتھے نال عبداللہ بن ابی کو غسل لیتا غسل لیون دے بعد کفن پوایا کہ آپ نے فرمایا عبداللہ جی اللہ دے نبی آپ نے اپنا چولا چاہ دیتائی کمید چاہ دیتائی فرمایا وانی کمیز بھی آپ نے ابے عبداللہ بن ابی کو پواچا حالانکہ کمید میت دے کفن جی شامل نہیں ہوندی رائے چادران شامل ہوں جن آنے سیتیاں شامل ہوں جن لیکن امام کائنات نے کمید بھجوایا وجہ آئی ایک ہوندہ احسان اللہ دے نبی کریم اللہ دے نبی و احسان دا بدلہ دے من جانے جڑے ویلے جنگ بدر دے قیدیاں ویچ اللہ دے نبی دا سکھا چاچا حضرت عباس شامل آئی رسیاں لگیاں ہویاں حضرت عباس رسیاں دی تنگی دی وجہ تو کراہن دے پہن حضرت عباس دے کراہن دی آواز اللہ دے نبی دے کنے چگئی آئی آپ رومن لگ گئے صحابہ کرام کو محسوس ہو گئے حضرت عباس نبی دا سکھا چاچا انہاں دی تکلیف دی وجہ تو اللہ دے نبی روندے پہن انہاں نے بن کے چپ کر کے دشا نہیں رسیاں ڈھلیاں کر لیچے نے کہ حضرت نبی کریم نے فرمائے چاچے عباس دی آواز نہیں پیندی خیریت آکھن لگنا سا رسیاں ڈھلیاں کر رہے ہیں امام کائنات دے اخلاق تے قربان ونیا آپ نے فرمائے اگر میرے چاچے دیاں رسیاں ڈھلیاں کر رہے ہو تے والا سارے بدر دے قیدیاں دیاں رسیاں ڈھلیاں کرو میں محمد ساریاں دا رومن برداشت نہیں کریں گا تے اوہ کہتے عبداللہ بن ابی بھی نہ آلائی چولا چالی تیسی آکھن لگے حضرت عباس کو پہنچا عبداللہ بن ابی دا چولا حضرت عباس نے پاتا امام کائنات نے جنازے دے ٹائم اپنا چولا لے کے دیتے تاکہ ایدہ احسان میڈے دے نہ راوے میں ایدہ بدلہ چکا دے وہ لوگوں احسان کرنا جاندے احسان چکا منوی میرے نبی کریم دی سنت ہے جڑے احسان کرن انہاں دے بدلے چھو انہاں دے نال احسان کرنا امام کائنات دا طریقہ ہے جڑا تیرا محسن ہوئے ہوں دا دل نہ دکھایا کر جڑا تیرے تے احسان کرے چاہدے ہوئے نہ چاہدے ہوئے وہ کو تکلیف نہ دیتی کر اللہ دے نبی نے چولا
لہا دیتے غسل بھی امام کائنات نے دیتے چولا بھی پوا دیتا گئے صفحہ بڑھاؤ بھائی جنازہ پڑھا دے صحیح اب بیدہ جنازہ تو سم پڑھا چھوڑو فرمایا ٹھیک ہے کھاڑ صفحہ میں پڑھا لینا صحابہ صفحہ بڑھا پہلی صفحہ حضرت عمر صحیح کھڑا نبی صحیح نے نالی کھڑا صدیق بھی کھڑا نبی صحیح فرمایا صفحہ ٹھیک کرو بھی جنازہ پڑھا دے مدینے جنازہ تھی پر جنازے دی امام رسول رحمت پہ کروینا سید الانبیاء پہ کروینا جنازے دی امام میت ایسی ہے جیڑی میت میں جسم تے چولا محمد کریم دا پویا پر میت ایسی ہے جیڑی میت کو غسل امام کائنات نے دیتے عجیب جیا منظرہ جیڑے جنازے دے مقتدی ابو بکر عمر عثمان علی جلی صحابہ کرام غور کری جنازے دے نبی کریم علیہ السلام جڑے والے اگو ہے صفحہ ٹھیک کرو سارے صحابہ ادب دا پہ کر ہن حضرت عمر بھی ادب دا پہ کر ایک قدم اگتے کی طرح قریب تھا این لگدہ حاج نبی سے گال کرنا آپ قریب تھا عمر کو جا دیں جی اللہ دے نبی فرمایا کیا اللہ دے نبی تساں غسل دیتے ہولے گال پہ تھی دیا کانگے کہیں کو پتہ نہ لگے صحیح تساں غسل دیتے ٹھیک کیتے ہوئے چلو تمہاری اپنی حکمت ہے چولا پوائے ہوئے چلو ٹھیک لیکن دل نہیں آدھا کہ تساں ہی ظالم دا جنازہ پڑھاؤ دل نہیں آدھا اگر تساں جنازہ پڑھایا ساری اماں عائشہ کو کیا جواب دے سو ساری اماں جڑی روندیوں ہیں زندگی پہ گزریں لیے رانج تھی ویسی جو میرے نبی نے میں کو بھی نہیں ڈٹھاتے جنازہ چا پڑھائیں بس ساری اماں کو بھونکدہ رہ گئے میں عمر دی غیرت برداشت نہیں کریں نہیں ایدہ جنازہ تھی وے تو ساوی یاد کیتا کرو گگو والے ہو جڑا توڑی ساری اماں کو بھونکے ہوں دے جنازے جنگیا کر سیاست نہ چمکائی کر انجھے کوئی مردار مرن دیتا کر جڑا ساری اماں کو بکواسا کرے حضرت عمر آدن سائیں غسل دیتے وے توڑی اپنی مرضی آئی چولا پوائے میں توڑی اپنی مرضی آئی لیکن جنازہ نہ پڑھاؤ امام کائنات نے فرمائے عمر اپنی جگہ سے کھڑا رہے انا رسول اللہ میں اللہ دا رسول مجالے جو حضرت عمر نے ایک لفظ لایا ہوئے ساری کائنات آجے کو حضرت عمر دی چوپ جواب پڑھیں دیئے وہ لوگوں جدہ کلمہ پڑھی نہ ہونے اندہ کھن منی نہ ہونے حضرت عمر دی چوپ جواب پڑھیں دیئے وہ لوگوں جدہ کلمہ پڑھی نہ ہونے اندہ پچھو لگی نہ ہونے اندہ کھن منی نہ ہونے چوپ کر کے کھڑ گئے اللہ دے پاک نبی جنازہ پڑھایا امام کائنات نے جنازے پڑھاون دے بعد آپ نے فرمائے جلو قبرستان جلو تجڑے ویلے دفن کرن لگو میرا ارادہ ہے میں دی قبر تے کھڑ کے بھی دعا کریں سا اخلاق دی عظیم مثال حالانکہ مخالف آئی حالانکہ دشمن آئی امام کائنات انتظار چڑھ جڑے ویلے قبر کھٹ کے عبداللہ بن ابی کو قبر دے وچ پاتا گئے اللہ دے نبی فرمائے کیا بنیا اللہ دے نبی قبر بن گئی ہے اساں قبر وچ لٹا لیتے سے آپ نے فرمایا ولا کڈو ولا صحابہ حیران کڈو بھائی پہلا کام غسل لیتے دوجا کام چولا پوائے تیجا کام جنازہ پڑھانے چوتھا کام کڈو ہی کو نکل ہے جی آپ نے قریب ہو کے اپنی شہادت علی انگلی نال اپنی تھوک مبارک اپنی لعاب مبارک آپ دی اے لعاب حضرت علی رضی اللہ عنہ دی آنکھ تے لگی آئی اللہ نے مولا علی دی آنکھ ٹھیک کر دیتی آئی حضرت انس دے کڑوے کنویں چپوی آئی حضرت انس دے کڑوے کنویں کو مٹھا کر دیتا تو ساتھ وہابی تے اہل حدیث بے پیرین ودائی تو پیرین کو منن آلا اہل حدیثاں دے طالب علم دی صدا ہے اساں کو پیر منجے سے جڑے پیر دی لعاب چی اللہ نے شفا رکھ چھوڑیے اساں کو پیر منجے سے جندی تھوکے چی اللہ پاک نے شفا رکھ چھوڑیے امام کائنات نبی کریم نے اپنی لعاب کڈیے لعاب ایک کھابی کھولی نے کھابی کھول
کھول کے اندی زبان نال ٹچ کی تینے نال نال میرے نبی فرمے دے کھڑے ہیں ہو سکتے لعاب دی برکت نال قبر دے سوال و جواب چسانی تھی ویسا ہو سکتے قبر دے سوال و جواب چسانی تھی ویسا آپ نے فرمائے دفن کر لو جڑے ویلے مٹی پا گنو میں کو دسائے میں دی قبر تے کھڑ کے دعا کرے سا اے کدو والے اے میرے جملے ذرا دل دماغ نال سنائے اللہ دے پاک نبی پاسے تے چھے بیٹھے ہیں تے مٹی پمن دی انتظار کریں دے بیٹھے ہیں صحابہ دے دن جو نبی کریم دے مدھے تے پسینہ آگئے ایمیں لگدا جویں جبریل وہی جا کے اندہ پیا ہوئے آپ نے سر جھکا کیتے پسینہ آگئے آپ نے وال سر اچھا کیتے آپ دی آنکھ بھی چوہان جائی اللہ دے نبی کیا مسئلہ ہے وہی آئیے جیا جیا وہی آئیے قرآن ہے جیا جیا قرآن ہے اللہ دے نبی خیری فیصلہ دے آئے آپ نے فرمایا نہیں نہیں اللہ پاک ناراض ہے اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر جیڑی رائی خطاب دے بیٹے عمر دی آئی جیڑی رائی خطاب دے بیٹے عمر دی آئی جیڑا مشورہ عمر دا اوہا صلاح سالی عرشان دے آئی جیڑی رائی عمر دی آئی وہ فیصلہ سادہ عرشان دے آئی کیا کیتے وے جنازہ نہ پڑھاونا حضرت عائشہ دے بہتان لایا جنازہ نہ پڑھاونا اتوں ہو رہی وچوں ہو رہی اچھا میرے نبی میری گال سنو چلو جی میں تھے تھی گئے جنازہ پڑھا چھوڑے وے لیکن انہوں میری گال سنو وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا میرے پیغمبر ماتا آہدا اے میرے پیغمبر تسا آج دے بعد انچے لوگیں دا جنازہ نہیں پڑھاونا خیال کرائے تسا جڑا ارادہ کر کے بیٹھے ہو ایدی قبر تے کھڑ کے دعا کراوان دا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ آہدا تسا ایمیں کرنے ایدی قبر دے اتے بھی نہیں کھڑا تھیونا تے رہی گالی دے جنازے دی رہی گالی کو غسل لیوان دی رہی گالی دے حق جب بخش دی دعا کراون دی سادہ فیصلہ ہے استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرتا فلن يغفر الله لهم ایک واری نا داری نا بیواری نا 70 واری تو سائیدہ جنازہ پڑھاؤ میں اللہ نہیں کو نہیں معاف کرنو جڑا پاک باز مومنہ دی اممہ عائشہ کو بھونکے میں اللہ 70 واری تو بھی جنازے پڑھاوے میرا رحمت للعالمین بھی جنازے پڑھاوے میں اللہ نہیں معاف کریں آپ فیصلہ کرو انچے بنجیں دے جنازے دی کوئی بخشش نہیں ہوندی جڑے اممہ عائشہ تے بکواسا کریں انچے بنجیں دے جنازے دی کوئی حیثیت نہیں ہوندی جڑے حضرت اممہ کو بکواسا کریں ایک واری نا 70 واری اللہ پاکا ایک گگو والے لوگ تیرے کے پوچھنا چاہیں تے فیصلہ کیتا کیوں ہے اللہ دے سادہ فیصلہ تانت ہے جڑا عمر بن خطاب نے رائے دیتی ہے جیڑی رائے عمر دی آئی وہ فیصلہ سادہ آئی اللہ پاک نے بڑی عزت دیتی آئی آلے خدرہ جیڑا پیغام دے وینا جیڑی رائے دے وینا اللہ شریعت بنا دے دا چوتھا مقام اللہ دے قرآن دا اللہ پاک نے اے جڑی وڈی عظمت عطا فرمائی ہے حضرت عمر دا کو ایمان بھی بے مثال تے حضرت عمر دی شان بھی اچھا جواب رہو شان بھی پانچ پہلے حدیثاں چوتھا مقام قرآن غور کنی جنگ بدر دے قیدیہ بیٹھن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو مشورہ دے ہوا صحابہ کیا کروں انہیں دا سارے ہیں کہ فدیہ گنو چھوڑ دو معاف کر دو آپ نے فرمایا ٹھیک آدھے پایا عمر تیری رہے اٹھی کھڑا ارڑے کھوان اٹھی کھڑا اللہ دے نبی نراز متاں تھی پو میری رائے دلی پوچھ دے ہونا جڑے میرے سکے نہ کہے دے وہ میں کولے جڑے جناب ابو بکر صدیق دے رشتہ دار ہیں صدیق دے حوالے کرو آپ نے فرمایا وال کیا میں عمر تلوار اپنے نیام چو کڑ سان آسمان دے
تلے زمین دے اوتے اپنے رشتہ داریں دیاں گردناں لہے ہوئے ہیں تاکہ عرشاں والے رب کو پتہ لگے عمر کو پیار ہے تے عرشاں والے رب نال پیار اللہ دے رسول نال پیار کوئی لوڑ نہیں وہ تے کو کیا تھا یاد ہے میری مطلب بوا ناراض تھی پوے چکر آتا آیا ودا میں تیرا کیا مسئلہ ہے آدھے میرا جڑا ماما ہے نا وہ سوراوی ہے میرا جڑا چاچا ہے وہ میرا سوراوی ہے میرا جڑا سوت ہے وہ بھنوی آوی ہے ہم تے او بے لیکن کیا کروں مولوی صاحب آمنا ونجنا تا پندے حضرت عمر کو قیامت علی کیا موڑی کیسے حضرت عمر آدھیان میرے رشتہ دار میرے حوالے کرو تاکہ عرشہ والے رب کو بھی پتہ لگے آسمانی مخلوق فرشتے کو بھی پتہ لگے میں انہیں دیا گردنا کٹ دے وہاں سادے دلے جو حب ہے یا عرشہ والے رب دی یا فرشہ والے مصطفیٰ کوئی محبت نہیں ہو میرے نبی سے فرمایا عمر تم یار اوکھا مشورہ دیتا ہی بڑا غصے چاہیے عمر نہ یار اچھی گال نہیں نمی گال ہے کچھ نہیں چھوڑ لینے میرے ڈے کھیدر ہائے بس ونجن دی دیر آئی نبی سے فدیہ گھن کے بیٹھے ہوئے ہیں تے اللہ پاک نے فرمائے جبریل جی رب جلیل ونج میرے پیغمبر کو آکھاؤ اساں توڑے ہی فیصلے تے راضی کوئی نہیں سے اساں توڑے ہی فیصلے تے بولے دے لیے اساں تو آکو نہ ٹھان دی گئی اللہ آدھا پہ تو آکو نہ ٹھان دی گئی ما کان لنبینا تو آکو نہ ٹھان دی گئی کیا نہ ٹھان دی گئی این یکون لہو اسرا حتی یسخنا فی الارض نہ ٹھان دی گئی سارے توڑے آدھے کھڑے ہیں نہ صدقے دا ساکنے اگر پوچھ دے ہاوے نا تو ساڑی رائے اوہا ہائی جڑی خطاب دے پتر عمر دی رائے اچھی آنکھوں سبحان اللہ ساڑی رائے اے محدث جڑا رائے دے وے اللہ شریعت بناوے میں عمر کو اسلام چوکی میں کڑھاں جن دے اسلام دی گواہی نبی دے میں عمر دے ایمان تے کی میں شک کراں جڑے عمر دے ایمان دی گواہی آمنہ دا لال لے جن دی گواہی اللہ قرآن دے وے تم آج زمین سے بکواساں کریں اور آنکھیں عمر دا ایمان مشکوک ہے اگر عمر دا ایمان مشکوک ہے تو زمین سے کوئی ایمان اللہ یہی کہنا عمر حاجرہ ایمان دا بادشاہ عمر حاجرہ اسلام دا بادشاہ عمر حاجرہ دین دا بادشاہ رائے دے وے اللہ عمر دی رائے کو شریعت چاہتا تو سانت وانجی سمڑے انشاءاللہ پان تا میں گوڑے ونا پوسی چلو اتھا تے علاؤ چوپ چنگی نہیں ہوندی ساری عظمت چاکو عمر بے مثال آنکھو درہ عمر نہیں مزہ آیا کم از کم توادے تک علاقے دے در و دیوار حلن اللہ کوئی پتہ لگے عمر دے دیوانے موجود ہیں حضرت عمر اپنے ہر کمال بے مثال کیا ہاں بولو کیا ہاں رائے دے میں تقریر میں مکینہ کوئی نہیں دیا حالی ہون میں سوچیں دا ودا میں کتو شروع کرا حضرت عمر دی سیرت ناراض تا نہیں بیٹھے توجہ ہے انشاءاللہ جڑے تھکے بیٹھے ہو لگے بجو میں کو بھائی سلیم سے بادیان تقریر سادی مرضی دی تو باقی تم جو واقعیں پوری تھی سمجھ جائیے بہرحال انشاءاللہ میں مکینہ استاد جی دعا کروے سن توڑا بڑا ذوق ہے توڑے ذوق کو سلام ہے لیکن محرم دی ابتدائے چیزیں عمر دا ذکر مسلمان ہے چنہ تھی وے تے اسلام قبول کرن دا ہی فائدہ مسلمان بنان دا ہی فائدہ حضرت عمر رائے دے میں اللہ کیا بنا دینا اونچا جواب دو کیا بنا دینا بولو کیا بنا دینا جیڑی رائے دے میں جیڑی بات کی تینے اللہ نے تسلیم کی تھی سائیں توڑے واسطے گال چنگی کہنائی عمر دی جی میں رائے آئی حضرت عمر ایک صحیح بخاری دی حدیث ہے پنجویں تک گال پہ سنا پانچ حدیثیں سنایا ہوں تے پنجویں بات ہے قرآن پاک چار تے پنجویں بھی بات یہ رڑکی درہ مکہ کلو مدینے گئے نماز پڑھی دی آئی ہر کوئی آوے آ چوپ کر کے پڑھ دا ویندہ مشورہ پہ آتی دے یار کہیں طرح میں کوئی نماز دی
کوئی نشانی تاکہ پتہ لگے نماز دا ٹائم ہے کہیں کہ جی میں عیسائیں دی علامت ہے اوہیں چا کروں کہیں کہ جی میں یہودیاں دی علامت ہے اوہیں چا کروں حضرت عمر آدھن اللہ دے نبی میری رائے چنگا مہذب طریقہ ہے کہیں بندے دی ڈیوٹی لاؤ کوئی میں اونچی جاتے کھڑ کے نماز دی حقل دے وے اذان کیوں نہ دے وے آواز کیوں نہ دے وے نبی اسی طرح چپ کی تھی نے اللہ نے فرمایا سونا دیر نہ لا عمر دی رائے کو شریعت چا بڑا اے اذان جڑی ہے نا اذان حضرت عمر دی رائے آئی نبی کریم دی تصدیق آئی حضرت عمر دے بڑے احسانات اللہ دی قسم چاہ کے آدھا ساری رات فضائل بیان کرا حق ادا نہیں تھا یہ پہلے 5 حدیثاں والا 4 قرآن پاک دے مقام والا ایک بھی حدیث یعنی ٹوٹل 6 حدیثاں تے 4 آیتاں تساں سن چکے ہو آخری بات آئی نہیں غور کر اے جڑی بڑی عظمت اے جملے اگر تساں نہ سنے میں تو ارمان تھی اے جڑی بڑی عظمت آدھن اگر اللہ قیامت چلنی اعلان کر دے وے ساری دنیا جنت جوے سی ایک بندہ جہنم جوے سی حضرت عمر آدھن میں کو اللہ دا ڈر رہے وہ ایک جہنم جوانیاں اللہ میں کتائیں عمر نو یہ جڑا وڈا ڈر عظمت دیکھ ڈر دیکھ تے آدھن اگر اللہ قیامت چلنی اعلان کر دے وے ساری دنیا جہنم جوے سی تے ایک بندہ جنت جویسی میں کو اللہ نال امید اتنا ہے جو ہو سکتے ہو ایک جنت جوانیاں لا میں عمر ہوں ایمان بھی آلہ اسلام بھی آلہ علم بھی آلہ دینداری بھی آلہ تقوی بھی آلہ امید بھی آلہ خوف خدا بھی آلہ اگلی گال سونا ادنا کر میری حکومت دریائے دجلہ دے کنارے تے ایک کتے دا جانور ترہتے پیاس کے مر گیا تے سمجھو میں اللہ کو جواب دے ہو میں اللہ کو جواب دے ہو کیونکہ میں حکمران این گال کو درہ گنڈ بات جیڑا میرے ریاست کتا مر گیا میں جواب دے ہو تے میرے گھر دی حکومت ہے میرے پتر نے خودکشی کی تھی ہے ان دی خودکشی دا میں ابا ذمہ دار میں حکمران جو حویلی دا میری بھین اگر میری قبر تے کھلے آکے مارے سمجھی میں ذمہ دار میری اگر دھی میرے جنازے پکڑ کے جنازے روکے سمجھو ایدہ میں ذمہ دار ہر کوئی اپنی حکومت دا اپنی حویلی دا اپنی رعایا دا ذمہ دار ہے سوچ سمجھ کے حکومتاں کیچا کر حکومتاں سنبھالنا سوکھین نبھامنا اوکھین ذمہ داری بڑی مشکل ہو دی ہے فرمایا کتا بھی پیاس کے مرے میں جواب دے تے جڑے لوگ بجلی دے بل دی وجہ تو مردے پہنتے خود کشاں پہ کرنن کون ذمہ دار ہے کون ذمہ دار ہے جن دی نمہار بندی ہی ٹوٹل 1000 روپیہ ہے تے جڑا 1000 بل دے وے اپنے گھر دے خرچے کرے وہ آدھے میں مرنا چلنا ہے مرنا بہتر ہے جیڑا ظلم کرے حضرت عمر دائے جواب آج دی ظالم حکومت کے سامنے ایسا پیش کرنے کہ اگر کتا بھی پیاس کے مر گیا میں عمر ذمہ دار آج ملک پاکستان دی افرا تفری دی ذمہ داری کہیں دے ذمہ ہے آپ فیصلہ کریں حضرت عمر ایجڑی بڑی عظمت آلے ایجڑے بڑے تقوی آلے ایجڑے چلیلو مال غنیمتی جو کپڑے تقسیم تن قاد لمبی آئی ایک ٹکڑا ہے ٹکڑے درزی آئے کہ توڑا چولا نہیں بڑھدا عبداللہ بن عمر ادن ابا جی میرے حصے والا ٹکڑا رلاؤ چولا تساں بناؤ میری خیر ہے اللہ ایو جی حیا یا اولاد ہر کہیں کو نصیب میری خیر ہے ابا جی میری خیر ہے تے انہاں کے پوچھ جنہ دے ابے کوئی نہیں اللہ دی قسم ہے ابے چھپن ہدرا ابے ودن تروپے بھر چولے پاتی پتریں کو کاٹن تے کرنڈی پوائی ودن نہیں ڈٹھے تساں اتھائیں کئی ابے بیٹھن جنہ دے کپڑے دیکھن دے نہیں انہ دے پتریں کو دیکھ کاٹن تے کرنڈی پاتے ہوئے ابا تسا پاؤں میری خیر حضرت عمر نے چولا سوایا جمعہ دا ڈیاں خطبے تھے آئے ایمیں ذرا اٹھان لگے الحمدللہ پڑھان لگے بندہ اٹھی وہاں کے سہیں جڑے کپڑے تقسیم تھے اساں چھوٹی کاتا لینا چولا اوکھا بنے تسا چولا سوائی کھڑے ہو انہا مطلب ہے تسا اپنے حصے دے دو ٹکڑے چاہتن اندھی صاحب کو صفائی پیش کرو پیچھے جمعہ پڑھائے حضرت عمر سجے کھبے دے کے آدن کتھائیں میرا پتر عبداللہ
جی ابا جی فرمایا کھڑا تھی صفائی پیش کر حضرت عبداللہ آدم لوگوں میرے بابے جی دا کوئی قصور نہیں میں اپنے حصے والا ٹکڑا ابے جی کو دے کے پورا چولا سوائے میں ابے جی نے کدی اج تک کوئی ایسا ناجائز فیصلہ نہیں کیا اے جڑی بڑی ہستی نہ تے آنکھیں نہ بائے تھی میں جانا میرا کم جانے میں جانا میرا تو کون ہی پوچھنا والا صفائی پیش کی تھی اے جڑی بڑی ہستی ایک بندہ آئے او دور تو امیر المومنین کو ملنے انہیں کہ انہیں ون پیاؤ درخت دے تلے جڑا بندہ پتھر دی ٹیک لا کے ستا پہ ایکو امیر المومنین عمر آدم آئے ایمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت عمر ستے پتھر کو سیرانہ بنا کے 22 لاکھ مربع میل دا حکمران تے جوان کھڑ گئے جگایا نہیں سی اتیں کھڑ کے ترانہ پڑھے سی ایمیں ہاتھ کھڑا کر کے آگے سی نمتا یا عمر عدلتا یا عمر فامنتا یا عمر اساں اپنے حکمران بھی نہیں ٹھنوے جوانا ایک کھڑے تھی آؤ ستے جوان تے کھڑا دے اساں اپنے حکمران ہی نہیں ٹھن انہیں کو بڑے بڑے پلنگے تے نیندر نہیں اندی پتھر کو سیرانہ بڑھا کے ستا پہیں سمجھ آ گئی ہے انصاف کی تی تے پتھر کو سیرانہ بڑھا کے ستا انصاف کی تی تے امن پاتی پہ تے کو کوئی جگہ مڑالا نہیں تے کو پتھریں تے بھی نیندر آ گئی ہے انہا مطلب ہے کہیں دا حق نہیں میں کھادا اللہ دے ایکو آدن عمر ایکو آدن عمر جڑا پتھر تے سمے اللہ کو نیندر تے سکون دے آخری باتاں کرا ہونا یا تھکا ہو کار چھوڑا ایو جیلی ہستی ہے لیکن والوی موت کے محفوظ نہیں رہی بولیں نہیں موت کے محفوظ شہادت تھی کہ نہ تھی بولو بھئی حضرت عمر دی شہادت پر حق ہے زندگی رہی تے کہیں بے ویلے شہادت بیان کرے سوں کیونکہ ذرا تفصیلی ہے اے انہاں دی میں شروع اندر 5 حدیثاں قرآن دے 4-5 مقام اے جڑی وڈی عظمت حضرت عمر دی غیرت عمر دی تیرے سامنے ایمان حضرت عمر دا اسلام حضرت عمر دا علم حضرت عمر دا خلیفہ ثانی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے دامادن بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ دی بیٹی ام کلثوم حضرت عمر دے گھر میرے نبی دی نماسی دے شوہر تے میرے نبی کریم علیہ السلام دے سسر بھی ہے خلیفہ ثانی بھی ہے اللہ نے بڑی عزت دیتی ہے بڑی عزت دیتی ہے آج بھی یہودی عیسائی جملہ لکھن تے مجبور تھی گن کہ عمر کچھ عرصہ مزید جیندہ رہندا زمین تو کفر دا نام و نشانی مٹ وجیا اللہ صاحب بھی صحابہ کرام دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرما پاکستان میں عید الفطر ایک دن سعودی عرب کے بعد کرتے ہیں تو شیطان ایک دن سعودی عرب کے مطابق ایک دن پہلے آزاد ہوتا ہے اگر تسا اساں شیطان کو آزاد کرنے والتے سوال کرو آزاد کرنے اللہ سے دی مرضی ہو جدنا جے کو جتھا آزاد کرے تے جیڑا وڈا شیطان ہوندے ایک تھوڑی بدھا پیا ہوندے ایک پاکستانیاں دے علیحدہ ہیں سعودی آجیں دے شیطان علیحدہ ہیں دبئی آجیں دے علیحدہ ہیں ہر ملک آجیں دے شیطان چاندر دے حساب نال چھوڑ دیں سادہ جدنا چاندر رمضان دا مکسی عید دا شروع تھی سادے شیطان اوڈے کہنی میں دے اوڈو والے ایڈے کہنی ہیں کیا خیال ہے نہیں سمجھے ابلیس تے کہنی بدھا پیا ہوندہ ایک تھوڑی ہے جرمن دی فوج ہے ہوندی تکڑی نہیں سمجھے ہاں تے شتونگڑے جڑے ہیں اے نہیں جو سعودی دین سعودی آئے لیکن آیا پوری دنیا واسطے نہیں سمجھے اے تے آج کل میڈیا دا دور ہے تا پتہ لگدا پے جو اتھاں بھی عید ہے تے اتھاں بھی عرفہ ہے تے اتھاں ہی ہے تے اتھاں ہی ہے آج کل 40-50 سال پہلے جلے موبائل دا دور کہنا وال کدا عید کرن دے آوے جلے 40-50 سال پہلے پاکستانی ہو وال تو کو سعودی دا پتہ ہی کہنا ہوگا وہ ٹیپ والی پٹی بھیجے نے انمار کا پہلے کھڑکے نے پتہ نہیں آواز ہے یا کہنا وہ ٹیپ نیشنل دا ہوگا نہیں سمجھے تو والا بٹن دبا کے سن دے آوے وہ حال وال جٹا رہا ابا کیا حال ہے ٹھیک ہیں میں بھی ٹھیک ہوں حالانکہ ان کو پوچھ دا کوئی کہنا وہ پٹی والا دورا ہاتھ والا دورا میڈیا دا دور ہی کہنا وہ لے کنا روزے رکھ دے آوے کنا ہی دا کرن او بھائی ہر ملک کا جنا اپنا چاندر دا حساب نہیں سمجھے چلو سادہ تتھیا پہلے سعودیہ دے بعد کو جیو جے ملک بھی ہیں جنہیں دا ایک دی بعد ہے چیئے ایک دی انہیں دا بعد دا مسئلہ بھی ہے انہیں دا کیا کو جیو جے دی بھی ہیں جتھا مثال رات ہوندی ہے تے اتھا دی ہوندے اتھا بعد رات ہوندی ہے انہیں دی ہوندے وال کیا کرے سو اے ہر علاقے دے اپنے چاندر دا حساب ہوندے سمجھ آئیے یا نہیں آئیے ہاں ادھر خیال کیا کرو اللہ عمل دی توفیق
اللہ تعالیٰ تھوڑے علم عمل اس برکت پاوے محترم جناب مولانا قاری آصف میر صاحب انہاں دے رفقا اللہ انہاں دی جوانی اس برکت پاوے قاری آصف صاحب نے بڑی ماشاءاللہ محنت کی تھی ہوئی اللہ کو جزائے خیر دے میرے بارے جڑے انہیں جملے علین میں سارے جملے کے بریاں کوئی ساری خدمت نہیں واللہ اصل خدمت تے ماشاءاللہ علماء دیئے سارے استاجی دیئے تو سمیں جان دے ہو جا جاتے وانی کے دین دا بوٹا لینے انہاں دی محنت دی بدولت سمیں دو لفظ سناون دے قابل تھے اللہ استاجی مولانا قاری عبدالرحیم صاحب کو برکت دے وے تے اے نوجوان مرکز توحید دے فیض یاد ہیں مولانا قاری آصف میر صاحب مولانا ابراہیم صاحب مولانا نوید صاحب مولانا سلیم منظور صاحب اور باقی بھی احباب پڑھ دے پہن بہرحال تورا علاقہ اللہ تعالیٰ مزید برکت پاوے جماعتی لحاظ نال دینی لحاظ نال مہمان نوازی دے لحاظ نال اخلاق دے لحاظ نال ماشاءاللہ ہر لحاظ نال اگوے اللہ تو مزید اگو کرے اللہ برکت پاوے اللہ تورے دل دے نیک ارمان پورے کرے اللہ صحابہ کرام دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرماوے صحابہ کرام دے وچوں ایک پھول نبی دے گلشن دا ایک صحابی رسول حضرت عمر دا ذکر کیتن رضی اللہ عنہ جو کہ ایویں سمندر دے مقابلے ایک قطرے دی مانند بھی نہ ہو سی اللہ اے انداز محبت جڑا صحابہ یا حضرت عمر نال اپنی بارگاہ وچ قبول فرما دور تو قریب تو جڑے آئے ہو اللہ جزائے خیر دے مولانا عبدالرحیم اظہر صاحب بلاک چرٹا تو سارے محترم حاجی عبدالمتین بھٹا صاحب بلاک چرٹا تو ناظم مرکزی جمعیت تحصیل ڈی جی خان دے تشریف فرما استاجی تشریف فرما باقی احباب اللہ سارے کو جزائے خیر دے جنہیں قاری صاحب کا ساتھ دیتے بھائی سلیم صاحب انہاں دے رفقا ملک فاروق صاحب باقی علماء اللہ صاحب دی محنت قبول کرے بھائی اسماعیل بھائی خلیل انہاں دے والد نے جگہ دیتی ہے اللہ ہی جگہ دیاں بہاراں انہاں واسطے صدقہ جاریہ بنا ماسٹر غلام قادر صاحب نے کافی عرصے تک یہ بوٹے کو ماشاءاللہ آباد کیتے اللہ انہاں واسطے بھی صدقہ جاریہ بنا یا اللہ اساں جیڑے تیرے گھر کٹھے ہیں گناہگار ضرور ہیں پر تیری رحمت دے طلبگار ضرور ہیں اللہ صالح تے رحمت فرما پوری گال تے پوچھیاں میں جی سلیم بھائی اچھا فیس ہوں دی علیحدہ چلو اللہ بیلی ہوئی سجنوں آج میں چھوک لڑائی ویدہ عملہ باجوں دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہیے اللہ بیلی ہوئی سجنوں جنازہ تے میت ایک خاموش پیغام دینا پیاؤں دے بول تو نہیں سکتا لیکن اصل ایک سنیہ دینا پیاؤں دے جو میں ہوں وینا پیاں تو سائیں تیاری کرو کیا توارے سارے کہنی گئے کیا توارے سارے کہنی گئے چپ کر کے لگے گئے رات کو صحیح سالے مونن سویرے پتہ لگ دے کہنا کیا خیال ہے ذرا سوچو ایمیں صحیح لگا میں روز قیامت ملے تھی سن سجنوں ہن کرلاونا ایک دل محزن مہلت ملسی مفتی شور مچاونا منی ویندہ حکم الہی ہر ایک تو مکلائی ویندہ عملہ باجوں دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہیے نا اللہ بیلی ہوئی سجنوں چھوڑی وینا مال جگیرہ لوگ بیگانے کھاسن پہ اے دنیا مسافر خانہ کئی ویسن کئی آسن پہ توڑ گئے کئی سلطان سکندر توڑ گئے کئی سلطان سکندر ایہو کو جمع سمجھائی ویدہ عملہ باجوں دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہیے نا اللہ بیلی ہوئی سجنوں عملہ باجوں کچھ نہیں چاگے مالک ہن جاگیران دے کئی شنال نہ چاگے باجوں صرف دو غزلی ران دے کوئی
کہیندا یار نہیں بندا کوئی کہیندا یار نہیں بندا سبنوں میں ازمائی ویندا عملہ باجوں دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہیے اللہ بیلی ہوئی سجنوں غفلت دے وچ عمر گزاری ویندا بچتیندا قبر حشر دی منزل بھاری تو ویندا تڑپیندا قبر حشر دی منزل بھاری تو ویندا تڑپیندا رب رحیم غفور سنی دے آس ایک لائی ویندا عملہ باجوں دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہیے اللہ بیلی ہوئی سجنوں بعد جنازے کوئی نہیں کھڑدا ہر کوئی پیا مکلیندا ہے بعد جنازے کوئی نہیں کھڑدا ہر کوئی پیا مکلیندا ہے خیش قبیلہ آخری منزل قدر تئی پچھویندا ہے واپس ہر کوئی آہدا ویندے واپس ہر کوئی آہدا ویندے میت نو دفنائی ویندا عملہ باجوں دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہیے اللہ میلی ہوئی سجنوں تسا سارے احباب دا شکریہ اللہ تو ابو سلامت رکھے حافظ خرم شہزاد صاحب سارے پیارے بھائی یحییٰ اظہر صاحب محترم ملک محمد صادق صاحب انہاں دوستان دی محبت دا بھی شکریہ اور میں جڑے ریکارڈنگ والے ساتھی آئیں بھائی عامر صاحب بھائی طارق ساؤنڈ والا بھائی امتیاز صاحب اور دیگر اللہ سارے کو جزائے خیر دے تشریف رکھو تشریف کے نندن استاذ الخطبہ استاذ المکرم خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری عبدالرحیم کلیم صاحب حافظہ اللہ تسا مبارک بات دے مستحق ہو کہ مولانا قاری محمد آصف میر صاحب ہیں اچھے خطیب نوجوان خطیب مخلص خطیب اللہ نے تو اپنے نصیب کیتن اللہ ایمیں انہاں دی جوانی اچ برکت پاوے انہاں کے اللہ مزید دین دا کام گھنے ایت ویسے بھی رہندہ کوئی ہے چہندہ کوئی ہے بنیاداں کہیں رکھیں اللہ انہیں واسطے صدقہ جاریہ